الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا أحمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان اور خاص کر مسلمان کی رہنمائی کے لیے ہر مرحلے پر رہنمائی کی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو پیدا کیا اور پھر بغیر کچھ بتائے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا دنیا میں۔ اس کے لیے کیا کیا نقصان کی چیزیں ہیں اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے فائدے کی ہے وہ بھی بتا دیے۔ اب دنیا میں ہم امتحانات لیتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسوں میں، تو ہمیں ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے اور پھر ہم ان کے جوابات لکھ کر دے دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں سوال نامے دیے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ یہ سوال ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جو امتحان لیں گے، جو سوال کریں گے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ قیامت میں ہو، حشر میں ہو، وہ تمام سوالات پہلے سے بتا دیے کہ یہ سوال ہوں گے، اور سوال یہ ہے، اس کے جواب بھی بتا دیے کہ یہ اس کے جواب ہے، اور طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ جواب جو ہے یہ کیسے یاد کرنے ہیں، یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب کون ہے؟ اور اللہ کا جو حکم ہے وہ نہیں مانتا۔ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے نبوت پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان. ختم نبوت پر کیا ہے؟ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، ارشادات ہے، احادیث ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، وہ ہم نہ اپنائیں، تو اللہ، وہ تو مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں. مشرکین بھی اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ مشرک تو کہتے اس کو ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. اور تقاضا یہ ہے عبدیت کا، بندے کا، کہ جس طرح ہم کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ کام ہم مجبوری کے تحت کرتے ہیں. ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مہینے بعد وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں اور ہم مہینے بھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جیسا آرڈر اسی طرح اس کی عمل. اب اللہ رب العزت کی عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ہم خوشی سے کرتے ہیں. یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ دنیا میں اگر آپ کسی کے لیے کام کرو گے مہینہ، تو مہینے بعد آپ کو تنخواہ ملے گی. اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے احکامات کو، احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بالکل ان پہ عمل نہیں کرتے. لیکن کبھی بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پانی بند نہیں کیا، ان کے اوپر ہوا بند نہیں کی، سورج کی روشنی ان پر بند ہو، ان کو اپنے خدائی سے نہیں نکالا. تو یہ جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر جو بھی آپ کے زندگی ہے، 24 گھنٹے ہے، دن رات ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنائیں گے. اب اگر یہ چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہو اور ہم بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے، تو یہ ٹھیک ہو. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. فوتگیاں تو ہمارے ہاں ہوتی ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا رشتہ دار فوت ہو گیا، تو چاہیے تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اس کے کفن دفن میں جلدی کیا جائے. اس کے کفن دفن میں کیا کر دیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کا جو مال ہے یہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے. اس کا جو مال ہے یہ ورثاء میں. اب آپ دیکھ لیں، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، جو بڑے عمر کے ہیں انہوں نے زیادہ مشاہدہ کیا ہے حالات کا. اب ان سے آپ پوچھیں کہ ہم کفن دفن کرتے ہیں، ہمیں کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ اس کا مال بھی تو تقسیم کرنا ہے ورثاء میں. کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے کان، دیکھو وہ باپ فوت ہو گیا اس کا، تو اس کے لیے دیگے کتنے بنائیں گے اور اس میں کون سا گوشت ڈالیں گے اور کون سے پکوان سے وہ بنائیں گے.
تو اب قرآن کا طریقہ تو قرآن میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب کوئی مر جائے 1 درجن دیگے بناؤ، آدھا درجن دیگے بناؤ تو اس کو بخش دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کو بخش اور نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا تو یہ حکم نہیں۔ ہاں، اپنے بڑوں کے لیے جو فوت ہو گئے، رشتہ داروں کے لیے، صحابہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی بھی کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا ثواب ان تک ہو، لیکن وہ آپ کسی کو چپ کر بھی تو دے سکتے ہو۔ 10 روپے ہے، 1 روپے ہے، 10 کروڑ ہے، 10,000 ہے، وہ دے دیے اور دل میں یہ نیت ہے کہ اس کا جو بھی ثواب ہے یا اللہ وہ فلاں میرے بزرگ کو پہنچا، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کی مسجد بنا لی، راستہ بنا لیا، مشکل تھا آسان کر دیا لوگوں کے لیے۔ ایک جگہ پر لوگ جا رہے، پیاس بڑی لگتی ہے، کوئی سائے نہیں ہے، سائے کا انتظام کیا، وہ وہاں پر تھوڑے سے بیٹھ جائیں گے۔ پانی نہیں ہے، اس کے لیے وہاں پر کوئی برتن رکھا، پانی، اور نیت کیا کہ اس کا جو بھی ثواب ہے وہ زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ سب سے پہلے اس کا کیا جائے، کفن دفن، تجہیز و تکفین، اس کے بعد پھر سب سے پہلے کیا کرے، اولاد میں جو وارث ہے، بھائی ہے، بہن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، جو جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، وہ ان کو دیا جائے۔ اب قرآن کے مطابق دیکھو، ہم آپس میں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کے جنازے کا وقت آ جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، صف درست ہو جاتی ہے، تو کوئی آ کے کان میں کہتا ہے، مولوی صاحب یہ جو فوت ہو گیا ہے یہ میرا والد ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ فلاں بندہ پڑھائے۔ تو وہ جو محلے کا، اس علاقے کا جو امام صاحب ہوتا ہے، تو وہ جس نے میت نے، جو مردے نے زندگی میں جس کے لیے وصیت کی ہو، تو وہ امام جھگڑا نہیں کرتا، اس کو کہتے آئے وہ نماز پڑھائے، وہ نماز جنازہ۔ کیوں کہ یہ جو فوت ہوا ہے اس نے وصیت کی تھی کہ میری جنازہ کون پڑھائے، وہ پڑھائے۔ یا اگر کوئی بندہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے 10,000 روپیہ فلاں ہسپتال میں دینے ہیں، یا فلاں غریب کو دینے ہیں، یا فلاں مدرسے میں دینے ہیں، یا اس پہ قرآن مجید کے نسخے لینے ہیں، مسجد میں رکھنے ہیں، یا کسی یتیم کو دینے ہیں، یا فلاں بیوہ کو دینے ہیں، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی وصیت پر ہو۔ کیوں؟ یہ وصیت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک وصیت تو وہ مردہ کرتا ہے جس پہ سب عمل کرتے ہیں، چاہے وہ جنازے پڑھانے کا ہو، چاہے وہ کسی کو صدقہ کرنا ہو، یا چاہے وہ کسی مدرسے میں دینا ہو، چاہے اس کے مال سے مسجد بنانی ہو، یا کسی کی مدد کرنی ہو، اس کی وصیت پر تو عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جو وصیت اللہ رب العزت کرتا ہے ہمیں، اس پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کی الفاظ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوسی وصیت کرتا ہے، کم تمہیں، کون؟ اللہ۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جو اس مردے کا، جو فوت ہوا ہے، اس کا مال ان کے اولاد میں تقسیم کرو۔ اب ہم کب تقسیم کرتے ہیں؟ جب 20-25 سال ہو جائے، بھائی آپس میں ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے
बहनें शोर मचाने शुरू कर दे, फिर हम चले जाते, मौलवी साहब हमारे वालिद साहब फौत हो गए हैं और इन बंदों के दरमियान में उसने इतना एकड़ ज़मीन छोड़ी है, या इतना बैंक बैलेंस है, इतना सोना है, इतनी कोटियाँ है, ये हमारे दरमियान क्या करे। तो ख़ुद तो उनका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, 25 साल वो हराम खा रहे होते हैं, मौलवी साहब का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कैसे तकसीम करूँ। बीच में इतने मसाइल आ चुके होते हैं। तो सही तरीका और शरीयत का तरीका वो ये है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसका कफन दफन, उसका जो भी 3 दिन सुन्नत के मुताबिक जो सोग है वो मना लिया। उसके बाद जो आपस में रिश्तेदार है वो बैठे, जो उनके वरसा है, अगर उसने कुछ छोड़ा है वो तकसीम किया जाए। वो क्या किया जाए? बहुत लोग कहते हैं कि अब बाप नहीं है, या कोई भाई फौत हो गया है, या बेटा फौत हो गया है, तो अब लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे? लोग जो मर्जी कहे, कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या हुक्म है कि जो हिस्सा बनता है वो उसको पकड़ाए, चाहे वो आधा है, चाहे वो 8वां है, चाहे वो 4था है, चाहे वो दुगना है, चाहे वो चट्टा है, चाहे वो तीसरा है। फर्ज करे एक बंदा फौत हो गया, उसके और कोई वो रसा नहीं है, एक बेटा है और एक बेटी है। अब क्या करें? पूरे माल को इकट्ठा करें, उसके जितना भी बनता है उसको 3 हिस्से किया जाए, 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को, यानी 1/3 बेटे को दिया गया और 2/3 किसको मिल गया? या 100 के हिसाब से अगर करने हैं तो 66 उनको दे दिया, बाकी जो बचा वो बेटी को दे दिया। अब कोई बंदा फौत हो गया, उसका औलाद कोई नहीं है, उसका औलाद कोई नहीं है, तो उसका जो वालिद है या वालिदा है, दोनों जिंदा है, तो अब वो सारा माल उनको मिल जाएगा, दोनों को। सारा माल किनको मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? वो भी पूरे माल को 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा उसकी वालिदा को दे दो, 2 हिस्से बच जाएंगे वो उसके वालिद को दे दो। अब अगर कोई ऐसा बंदा फौत हो जाए जिसका ना औलाद है और ना माँ बाप है, यूरसु कलाला, कलाला का लफ्ज़ कुरान मजीद में उसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि औलाद भी नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, तो फिर देखो कि उसके बहन भाई है कि नहीं। बहन भाई, और बहन भाई वो जो क्या हो, माँ बाप उनका एक हो। बाजी तो ऐसे भी होते हैं ना कि बाप अलग-अलग है, माँ एक है, या माँ अलग-अलग है, बाप एक है। हकीकी बहन भाई हो, सबसे पहले उनका हक है, अगर वो नहीं है तो फिर जो माँ एक है, अगर वो नहीं है तो फिर जिनका बाप एक है। तो अब उनको कैसे मिलेगा? वो भी इस हिसाब से मिलेगा जिस तरह औलाद को मिलता है। अगर बहन भाई, एक भाई है एक बहन है, तो पूरे माल को 3 हिस्से कर लिए गए, 1 हिस्सा बहन को मिल गया और 2 हिस्से किसको मिल जाएंगे? भाई को मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान मजीद के हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कहना यह था
کہ جب بھی ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے یہ تو میں فوتگی کا بتا دیا، اس طرح شادی کا. اب شادی پہ کیا ہے کہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائے، جتنا مرضی کھلائے، جتنا اس کی بس میں ہو. اب ضرورت ہے 50 روپے خرچہ کرنے کی اور وہ 100 روپیہ کرتا ہے، تو یہ 50 روپیہ یہ اسراف کرتا ہے. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ضرورت سے جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرو. اور اگر ہم 50 روپے کی ضرورت ہے ہم 20 روپے خرچہ کریں گے تو اس کو پھر کنجوسی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کنجوسی کہتے ہیں. اور اگر 50 کی ضرورت ہے ہم 50 ہی خرچ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. اور اسی کا اسلام میں کیا ہے؟ اجازت ہے. خوشی کا موقع ہے، 12 دیگے بناؤ، 100 دیگے بناؤ، 50 دیگے بناؤ، جتنے مہمانوں کا وہ ضرورت ہے. اب فوتگی ہوئی ہے تو وہاں پر کیا کرے کہ جو رشتہ دار آتے ہیں، جو جاننے والے آتے ہیں، جو اس کے ساتھ غم بانٹنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. میت کے لیے کیا کرے؟ دعائیں مغفرت کرے. یہ نہ پوچھے کیا بنایا تھا جی، والد صاحب فوت ہو گئے تھے آپ کا، کون سے پکوان سے بنوایا تھا اور کتنے دیگیں تقسیم کی تھی. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کل ہمارا بھی کوئی فوت ہوگا تو جس کے کان میں ہم نے جا کے باتیں بتائی تھی نا، وہ اچھا بلا بدلہ لے گا پھر ہم سے. اگر ہم نے کہا نا کہ ہم نے 5 دیگیں بنائی تھی تو وہ پھر کہے گا اچھا میرے وقت، اب یہ زمانہ، اب تو 10 سے لوگ راضی ہوں گے، 10 دیگیں بناؤ گے تو جا کے پھر مسئلہ حل ہوگا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کے افعال سے، اعمال سے، طرز زندگی سے، یا قرآن سے ہمیں کہیں پہ یہ نہیں مل رہا کہ یہ حکم ہوا ہو کہ کوئی فوت ہو جائے تو اتنی دیگیں بناؤ گے تو اس کو بخش دیں گے، اور اگر اتنی دیگیں نہیں بناؤ گے تو اس کو ہم نہیں بخشیں گے. میں نے آپ کو بتایا، بعد میں لوگ آئے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے کچھ کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، مسجد میں جا کے دے، مدرسے میں دے، اسپتال بنائے، راستہ بنائے، پانی کا کوئی سلسلہ کرے. لیکن وہ کیا کرے؟ دل میں نیت کرے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور کسی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہو. فرض کرے ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا چلا گیا کسی غریب کو کہہ رہا ہے کہ یہ 50 روپے لے لو، اور یہ میرا والد صاحب فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں صدقہ جاریہ کرتا ہوں، تو یہ اپنے پاس رکھیں. اب آگے سے پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ اس بندے سے وہ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ زیادہ مالدار ہے، تو وہ دعا کرے گا کہ اس کا باپ مر جائے، اور وہ 50 کی جگہ اس کو 100 دے دے. تو کوشش کیا کرے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میرا والدہ فوت ہو گیا. کیوں؟ آپ جس سے ثواب کے امیدوار ہے، اللہ رب العزت آپ کے دل کے رازوں کو جانتا ہے. ہاں ایک چیز ہے جس کو بتانا ضروری ہے، وہ ہے زکوٰۃ. جب آپ کسی کو زکوٰۃ پکڑاؤ گے تو اس کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. کیوں؟ اگر وہ مستحق نہیں ہے، وہ کہے گا کہ مجھ پہ زکوٰۃ ہو، تو وہ آپ اس سے واپس لے کر جو مستحق ہے اس کو پہنچائے. زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی خیرات ہو، صدقہ ہو، گفٹ ہو، ہبہ ہو، جو بھی ہو، وہ آپ چپ کے دیا کریں تاکہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کیا کیا، اور جو لے رہا ہے وہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا کہ دیکھو کتنے لوگوں کے سامنے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقے کے پیسے لے. بہت سے لوگ آج کل بھی ایسے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں بتا سکتے کہ لوگ پھر معاشرے میں اس کے مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو صدقہ کھانے والے لوگ. اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ڈھونڈیں. یتیم بھی ہے آج کل بھی، آج کل فقیر بھی ہے، آج کل بیوائے بھی ہے، جن کا کوئی
आमदन का जरिया नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर अमल कुरान के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने सिर्फ एक मिसाल दी और एक की फौदगी वाला बता दिया आपको। इंशाअल्लाह अगले जुमे किसी दूसरे मौजू पे बात करेंगे। अभी आप सब सुन्नतें पढ़ लें जिन्होंने नहीं पढ़ी, और जिन्होंने पढ़ ली है वो बैठ के आराम से अपना जिक्र कर लें।